بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلیات حکمت، موضوع 122، شہوت و خواہش۔ حدیث 1، جس کے نزدیک اپنا نفس با کرامت ہوتا ہے اس کے لیے اس کی خواہش بے اہمیت ہو جاتی ہے۔ حدیث 2، دولت خواہش کا مواد ہے۔ حدیث 3، جو مشتاق جنت ہوگا وہ خواہشات سے نکل جائے گا۔ حدیث 4، اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے اپنی خواہشات کو اکھاڑ پھینکا اور اپنی نفسانی آرزوؤں کا قلعہ قمع کر ڈالا، کیونکہ نفسانی خواہشوں کو ختم کر دینا سب سے مشکل کام ہے، اور یہ نفس ہمیشہ خواہشوں کے لیے انسان کو معصیت کی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ حدیث 5، جو اپنی شہوت کو لگام لگا لیتا ہے وہ اپنی قدر و منزلت کو بچا لیتا ہے۔ حدیث 6، لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں: پرعزم زاہد، خواہشات نفسانی سے لڑنے والا صابر، اور شہوتوں کے پیچھے پیچھے چلنے والا راغب۔ اور راغب کو اس کے نفس نے دنیا کی طرف بلایا تو وہ دوڑا گیا، اور اسی نفس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا حکم دیا، جسے اس نے لے لیا، اور اس طرح اس نے اس دنیا طلبی سے اپنی ناموس کو آلودہ، عزت کو آلودہ، اور اس کی خاطر اپنی شرافت کو پستی میں بدل کر اس نے اپنی آخرت برباد کر ڈالی۔ حدیث 7، جو شہوات کو ترک کر دیتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ حدیث 8، پالنے والے نگاہوں کی لغزشوں، الفاظ کی خطاؤں، دل کی شہوتوں اور زبان کی غلطیوں کو بخش دے۔ حدیث 9، خواہشات کا غلام غلاموں سے زیادہ ذلیل ہے۔ حدیث 10، تعجب ہے اس عاقل پر جو ایسی خواہشات کو نگاہوں میں رکھتا ہے جس کے نتیجے میں اسے حسرت و ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حدیث 11، زاہد کی لگن خواہشات کی مخالفت اور شہوات سے دوری ہوتی ہے۔ حدیث 12، آزاد کا اپنے غلام کا غلام ہونا اس کے لیے شہوتوں کا غلام ہو جانے سے بہتر ہے۔ حدیث 13، خلاف عقل شہوت کی مخالفت کرنے پر اکتفا کرو۔ حدیث 14، جب اللہ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے اور اس کی خواہشوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور خواہشوں اور اس کے دل کے درمیان حجاب ڈال دیتا ہے۔ حدیث 15، جسے خواہشات نے اپنا غلام بنا لیا ہو اس کے لیے صاحب فضیلت ہونا کتنا مشکل ہے۔ حدیث 16، خواہشات شیطان کی شکار گاہیں ہیں۔ حدیث 17، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل بغیر شہوت کے عطا کی، اور جانوروں کو شہوت بغیر عقل کے عطا کی، اور بنی آدم کو دونوں ہی چیزیں عطا کر دیں، لہٰذا جس کی عقل اس کی خواہشوں پر غالب آ گئی وہ ملائکہ سے بہتر ہو جاتا ہے، اور جس کی خواہشیں اس کی عقل پر غالب آ جائیں تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ حدیث 18، کتنی ایسی لمحاتی خواہشات ہیں جو طویل حزن و ملال کا باعث ہو جاتی ہیں۔ حدیث 19، خواہشات مار ڈالنے والی آفتیں ہیں، اور ایسے حالات میں بہترین دوا صبر و شکر کو ساتھ رکھنا ہے۔ حدیث 20، خواہشات کی پیروی سب سے زیادہ برا مرض ہے۔ حدیث 21، خواہشات جاہلوں کو غلام بناتی ہے۔ حدیث 22، جاہل خواہش کا غلام ہوتا ہے۔ حدیث 23، اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھو تو آفتوں سے بچے رہو گے۔ حدیث 24، خواہشوں پر غالب رہو تمہارے لیے حکمت مکمل ہو جائے گی۔ حدیث 25، اپنے دلوں پر شہوت کے غلبے سے بچے رہو، کیونکہ اس کی ابتدا تو حصول ہے مگر انتہا ہلاکت ہوتی ہے۔ حدیث 26، شہوت کی ابتدا طرب انگیز ہوتی ہے مگر انتہا ہلاکت خیز۔ حدیث 27، جب آنکھیں خواہشات کو دیکھنے لگتی ہیں تب دل عافیت سے اندھا ہو جاتا ہے۔ حدیث 28، ترک خواہشات با فضیلت ترین عبادت اور بہترین عادت ہے۔ حدیث 29، خواہشات کی حلاوت کو بے عزتی کی ذلت فنا کر دیتی ہے۔ حدیث 30،
तकवा में सरे फहरिस्त तर्क ख्वाहिशात है। हदीस 31, ख्वाहिशात की कसरत मुरव्वत को ख़त्म कर देती है। हदीस 32, ख्वाहिशात की पैरवी हलाकत और उनकी नाफरमानी बादशाही है। हदीस 33, अपने नुफूस को ख्वाहिशों की गंदगियों से पाक कर लो तो आला मरातिब तुम्हें हासिल हो जाएंगे। हदीस 34, ख्वाहिशों का गुलाम ऐसा कैदी है जिसके कैद की मुद्दत कभी खत्म नहीं होती। हदीस 35, अपनी ख्वाहिश पर उस ख्वाहिश की आदत पड़ने से पहले ही गलबा हासिल कर लो, क्योंकि अगर उसकी आदत कवी हो गई तो वो तुम्हें ममलूक कर लेगी और वो तुम्हें जिधर चाहेगी नचाएगी और तुम उसके मुकाबले में आजिज रहोगे। हदीस 36, शहवत का करीन गिरफ्तार बला होता है। हदीस 37, वो ख्वाहिशात के मुकाबले में सब्र का क्यों कर मुजाहरा कर सकता है जिसकी इस्मत मददगार ना हो। हदीस 38, जो अपनी ख्वाहिशों पर गालिब हो जाता है उसकी अक्ल जाहिर हो जाती है। हदीस 39, जिसकी ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं उसकी मुरव्वत कम हो जाती है। हदीस 40, ख्वाहिशों का मगलूब गुलाम से ज्यादा जलील होता है। हदीस 41, जिसने अपनी ख्वाहिशों को मार डाला उसने अपनी मुरव्वत को जिंदा कर दिया। हदीस 42, हिकमत ख्वाहिशात की मोहब्बत के साथ किसी दिल में मुस्तकर नहीं हो सकती। हदीस 43, फ़ानी ख्वाहिशों में कोई लज्जत नहीं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।